یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو گے نہ دھوپ لگے گی۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت نہ بتلاؤں جو ہمیشہ زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی ختم نہ ہو؟ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر اس کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھلتا تھا۔ خدا فرمائے گا، ایسا ہی ہونا چاہیے، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح ہم آج تجھ کو بھلا دیں گے۔ اور قرآن مقدس میں ہے، کہہ دو کہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔ مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو نے اونچے درجے والے میں ہے؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خدا نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا، میرے پروردگار، مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیری مخلص بندے ہیں۔ فرمایا، سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر، کہہ دو، میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے اور تم اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اب تک قرآن کی متفرق جگہوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ترجمہ آیات پیش کیا گیا اور اس کی تفسیر کے متعلق تفصیل سے ہم اپنی تفسیر ابن کثیر میں کلام کر چکے ہیں۔ یہاں بھی ان آیات کے مضمون کے متعلق کچھ احادیث کو پیش کرتے ہیں جو ان قصے پر دلالت کریں گی۔ اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ اراضی کے بارے میں گفتگو۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو فرمایا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس خلافت و نیابت سے مراد یہ ہے کہ تم انسان ایک دوسرے کے آپس میں خلیفہ بنو گے، جیسے دوسری آیت میں ہے، اور وہ ذات ہے جس کی تم کو زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا، اور تم کو زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا۔ تخلیق آدم کی فرشتوں سے گفتگو۔ پھر اللہ عز و جل نے تعظیم کے طور پر حضرت آدم اور ان کی اولاد کی پیدائش کی خبر، جس طرح اہم اور عظیم الشان کاموں کی پہلے سے خبر دی جاتی ہے، تو اس پر فرشتوں نے بات کی وضاحت اور اس کی حکمت اور وجہ معلوم کرنے کے لیے سوال کیا، اور کوئی اعتراض یا عیب لگانے کی غرض سے یہ سوال نہ تھا، جیسا کہ بعض نااہل مفسرین کا خیال ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو فرشتوں نے یوں سوال کیا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں اس کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے اور خون؟ تفسیر قرآن۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ حضرت انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا، اس طرح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنوں نے فساد اور خون خرابہ مچا رکھا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے۔ پھر انہوں نے خون ریزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کا لشکر بھیج دیا اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے
لوح محفوظ سے اطلاع پائی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے دو ساتھی فرشتوں ہاروت اور ماروت نے بتائی تھی، اور ان دونوں کی یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو انسان کی اس فطرت کا علم اس طرح ہوا کہ وہ جانتے تھے کہ اس مخلوق کو مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے تو ضرور مٹی کے اوصاف اس میں آئیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہیں گے، ہم میں سے کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر اس مخلوق انسانی کی پیدائش سے مقصود آپ کی عبادت ہے تو ہم کبھی بھی دن رات میں آپ کی عبادت سے نہیں تھکتے، ہم سے یہ کام لے لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اس مخلوق انسانی کی پیدائش سے کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں مقصود ہیں۔ مثلاً ان قریب اس سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا، اسی طرح صادقین کو، شہداء کو، صالحین کو بھی پیدا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی اور شرف العلم کی وجہ سے بلند فرمایا اور بیان فرمایا کہ اور ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نام تھے جن کو لوگ آپس میں جانتے ہیں، جیسے انسان، جانور، آسمان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے نام سکھائے تھے، جیسے پیالہ، تقدیر، یہاں تک کہ جو ریح آواز کے ساتھ پیچھے سے نکل جاتی ہے اس کا نام، اور جو بغیر آواز کے نکلتی ہے اس کا نام بھی بتا دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کے نام سکھائے تھے۔ اور حضرت سعید، حضرت ابن اور قتادہ وغیرہ، ہم ایک دو کے علاوہ سب کا یہ کہنا ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے نام سکھائے تھے، اور عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ ان کو ان کی اولاد کے نام بھی سکھا دیے تھے۔ اور صحیح یہ کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے انواع وغیرہ کے نام اور ان کے کاموں کے نام سکھائے تھے، جیسے انسان، چوپایا، زمین اور ان کے کام وغیرہ وغیرہ، خواہ وہ چھوٹی چیز ہوں یا بڑی چیز ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اور امام مسلم سید اور ہاشم کے طریق سے قطادہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے دن مومن جمع ہوں گے اور کہیں گے، کاش اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی سفارش کرے۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس